اب جو رمضان ہم پر آیا ہوا ہے، پورے ہندوستان بھر میں جو فسادات کی آگ بھڑک اٹھی ہے اور سارا الزام مسلمانوں پر ہے کہ یہ پتھراؤ کیا کرتے ہیں یا دوسروں کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، میرے عزیزو یہ غیر معقول بات ہے، غیر منطقی بات ہے۔ کچھ لوگ دلی سے فساد کرنے کے لیے ایم پی تک آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ گجرات سے کرناٹک ادھر سے ادھر سفر کر کے پہنچتے ہیں، تو بات صاف نظر آتی ہے کہ منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ یہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں اے مسلمانوں، آپ کس طرف جائیں گے؟ آپ کا حل کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہیں الجھن ہو گئی تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، وہاں سے تمہیں حل مل جائے گا۔ اگر آپ سوال کریں کیا آج بھی، میں کہوں گا ہاں، آج بھی اور کل بھی اور 100 سال بعد بھی اگر تم اللہ کی کتاب کی طرف لوٹ آئے اور اپنا حل پوچھنے لگے کہ کیا حل ہے، تو یقیناً اللہ کی کتاب بتائے گی۔ میں تھوڑی دیر بعد عرض کرتا ہوں اس کے علاج کیا ہے۔ پہلے تو میں یہ تاریخ بتا دوں کہ یہ ہمارے ساتھ نیا نہیں ہو رہا ہے، یہ نیا نہیں ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ اقبال نے کہا ہے پہلے دن سے ہی یہ مارکہ آرائی چلتی رہی ہے ابو لہب کے شرارے اور مصطفیٰ کریم کے چراغوں کی۔ ہاں، یہ پہلے دن سے چلتا آ رہا ہے اور یہ تاریخ میں ایک دو نہیں بے شمار واقعات ملیں گے کہ دنیا کو تمہارے چہروں سے، تمہارے وجود سے، تمہارے گھروں سے نہیں بلکہ براہ راست اسلام سے انہیں تکلیف ہے۔ اسلام ہی اہم ان کے لیے ہے، اور ہمارا یقین یہ کہتا ہے، ہمارا یقین یہ کہتا ہے آج جو لوگ مسجدیں جلا رہے ہیں، خانقاہیں اڑا رہے ہیں، یا دکانوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، یا پتھر بازی کرتے ہیں، یا لاٹھی مارتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں، میری تاریخ کے اوراق دہرا دوں اگر، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہی پتھر مارنے والے ایک دن اللہ اکبر کی صدائیں بھی لگائیں گے۔ میرے عزیزوں، پہچاننے کا وقت ہوگا، تھوڑی دیر گزرے تو میں دیکھتا ہوں کہ پتھر مارنے والوں کی زبان پر بھی اللہ اکبر کی صدائیں آئیں گی، اور جو مسجد کی آواز سے آج بے چین ہیں ان سے بھی میں کہوں گا ایک وقت آئے گا جب تمہاری روح بے قرار ہوگی، تمہاری کانوں میں اذان پڑی جائے تو تمہاری روح کو قرار بھی آئے گا۔ تمہیں پتہ نہیں اس آواز میں جو برکت ہے، اس آواز میں جو طمانینت ہے، تمہیں اندازہ نہیں، اور انشاءاللہ العزیز حالات بدلیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اب میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو کرنٹ سچویشن ہے یہ تو ہماری تاریخ تھی، جنہوں نے کیا وہ دامن اسلام میں آئے، اور یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے ہمارے اسی ملک میں جنہوں نے مسجد گرانے پر ہتھوڑے مارے تھے، ان میں بھی کئی ایسے ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھے ہیں اور دامن اسلام میں آئے ہوئے ہیں، آج تک وہ نمازی بھی رہے ہیں۔ ہاں، اور حالات ایک طرح کے نہیں ہوتے، اور جو شقی القلب ہے، ازلی دشمن ہے، اور جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا ہے، اس کی بات میں نہیں کرتا۔ جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اسے تو جہنم کا راستہ ہی صحیح ہے۔ مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو چیزیں جو آج بنی ہیں یہ کیا ہے؟ بہت تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ یہ جینوسائیڈ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی نسل کشی، ایک پوری کی پوری قوم کا خاتمہ کرنا، یہ باضابطہ پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا کئی مرتبہ ہوا، ہٹلر نے جرمنی میں کیا تھا جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، یہودیوں کے بہت بڑے طبقے کو اس نے ہلاک کیا تھا، جیسے کہ تاریخ میں بتایا جاتا ہے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا اس نے۔ ایک ہی کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا، یہ جینوسائیڈ، نسل کشی۔ اسی طرح اوگانڈا میں، یہ افریقہ کی ایک سرزمین میں، جہاں پر ایک کمیونٹی کو پورے طور پر تباہ کیا گیا تھا، جس میں وہ آبادی کے 6 لاکھ لوگ ایک ہی سال میں مارے گئے تھے، اور ان کی لاشیں میدان میں بکھری ہوئی رہتی تھیں، چیل کوے کھاتے رہتے تھے آپس کی دشمنیوں میں۔ اسی طرح یہ نسل کشی بوسنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کی گئی تھی، برما کے، میانمار کے مسلمانوں کے ساتھ نسل کشی جس کو کہتے ہیں، ایک ساتھ پورے خاندانوں کو تباہ کرنا۔ یہ کرنے کی پلاننگ جو ہوتی ہے،
یہ دنیا کی کٹرواد تنظیمیں کرتی ہیں جن کے اندر انسانیت نہیں ہوتی، حیوانیت، اور جو انسانوں کا درد نہیں رکھتے وہ اس طرح کے قتل عام کی سازشیں رکھتے ہیں جیسے ہٹلر نے کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے اس دیش کی بڑی تنظیم، جن کو اپنے دنیا بھر کی سب سے بڑی تنظیم ہونے کا فخر ہے، RSS جماعت کے بڑے لیڈروں نے ہٹلر کی تعریف بھی کیا ہے، باضابطہ لکھا بھی ہے کہ ہٹلر بہت اچھا آدمی تھا کیونکہ کنڈلی ملتی جلتی ہے، دو سب پلاننگ ساتھ میں ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں مسلم نسل کشی کی جو پلاننگ ہو رہی ہے یہ ایسا نہیں کہ اچانک ہو رہا ہے، اس کے لیے کئی اسٹیپ پر کام کیا جاتا ہے، کئی اسٹیپ پر۔ سب سے پہلے ہیٹریٹ، نفرت پھیلائی جاتی ہے، ایک کمیونٹی کے خلاف خاص طور پر پروپیگنڈا پھیلانا، وہ آج ہو چکا۔ بعض دانشوروں نے کہا ہے کہ 10 اسٹیپ پر یہ کام کرتے ہیں، جس میں 8 اسٹیپ پر آج یہ کام کر چکے، خاص طور پر ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا اور ان کی امیج کو میجورٹی کے سامنے ڈیمیج کر کے بار بار بتانا۔ یہ کام میڈیا بھرپور کر رہا ہے، ان کے پاس سوائے اسلام، مسجد، نماز، مسلمان، ٹوپی، برقع، داڑھی، گوشت کچھ بھی مدعا نہیں ہے۔ پورے دیش میں داڑھی ہی داڑھی ہے، پورے دیش میں ٹوپی ٹوپی ہے، پورے دیش میں صرف اذان ہی ہے اور باقی کچھ نہیں، سارے مدعے ختم ہیں۔ لوگ بھوک مری کے شکار ہیں، وہ مدعا نہیں ہے۔ کہاں لوگوں کو سہولیات نہیں، نوکری نہیں ہے، وہ مدعا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو بنیادی جو سہولیات ہیں، مہنگائی کے دور سے جوجھ رہی ہے قوم، یہ مدعا ہی نہیں ہے، یہ کوئی مدعا نہیں ہے۔ اور ساری چیزیں یہاں پر دھری کی دھری رہ گئی۔ پہلے بھی ہم نیوز دیکھتے تھے، سنتے تھے، ارے کیا کیا نیوز آتی تھی، کہاں کہیں گاڑی پلٹ گئی، کچھ لوگ ہلاک ہو گئے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے ہاں چوری ہو گئی۔ اب کچھ ہوتا ہی نہیں پورے دیش میں، کہیں گاڑی پلٹتی نہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہی نہیں، بلکہ پورے دیش میں صرف اذان ہوتی ہے، صرف داڑھی دکھتی ہے اور ٹوپی دکھتی ہے اور برقعے دکھتے ہیں اور ہر جگہ صرف گوشت دکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ باضابطہ ٹارگٹ کرنا ایک کمیونٹی کو، اس کو کہتے ہیں نسل کشی، جینوسائڈ۔ اور یہ باضابطہ ہیٹریٹ پھیلانے کے بعد پھر دوسری منزل پر یہ آتے ہیں، کس طرح سے دو قوموں کے درمیان وواد پیدا کرنا، پولرائز کرنا، اس طور پر کہ لوگوں کو بھڑکا کر کے ایک قوم کو، یہ 80%، 20%، یہ سب باتیں کیا ہیں، قوم کو بانٹ دینا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب پوری میڈیا اپنی طاقت لگا کر نفرت کا بازار گرم کر چکی ہوتی ہے، سیاسی لوگ بھی اس میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب میجورٹی کے کئی نوجوانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو قوم ہے اس کو مارنا ثواب ہے، ان کو مارنا ثواب کا کام ہے، تو وہ بیچارے اندھا دھند مارتے ہیں، کیونکہ ان کے قائدین یہ کہتے ہیں کہ ان کو مارنا ثواب ہے، پنیہ کا کام ہے، تو وہ ثواب سمجھ کر کے مارنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو جینوسائیڈ، نسل کشی ہوتی ہے، یہ اچانک نہیں ہوتی، کئی سالوں کے بعد ترتیب دیتے دیتے یہاں تک پہنچتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اب مجھے قریب سے قریب تک نظر آ رہا ہے کہ نسل کشی کی پوری پلاننگ ہو چکی اور پورے کے پورے کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا، اس میں کوئی کچھ نہیں کرے گا، سارا ڈپارٹمنٹ ہو یا سیاست ہو، سب ایک طرف ہو جائیں گے اور تمہیں تنہا کر دیا جائے گا۔ اور اگر ایسا کیا جانے والا ہے جیسا یہودیوں کے ساتھ ہٹلر نے کیا، اوگانڈا میں ہوا، بوسنیا میں ہوا، برما میں ہوا، تو یاد رکھنا یہ ہماری آوازیں آواز رہ جائیں گی، پھر تم اپنے ارد گرد صرف مردے ہی دیکھو گے، اپنے بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھو گے۔ آپ کو پتہ نہیں آپ کا رمضان یہاں اچھا گزر رہا ہے، کئی لوگوں کی دکانیں لٹ چکی ہیں، ان کا کون سا رمضان ہے، کئی مسجدیں جلائی جا چکی ہیں، ان کی کون سی تراویح ہے، کس جرم میں اور کس پاداش میں یہ مارے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اب حل کیا ہے؟ یہ جینوسائیڈ کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اس نسل کشی کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ اب غفلت سے اٹھنا ہوگا۔ تم سالوں سے سوتے آ رہے ہو، سالوں سے سو رہے ہو، اور ایک قوم پلاننگ پہ پلاننگ کر رہی ہے، منصوبے پہ منصوبے تمہیں ختم کرنے کے، اور تم چادر تانے سوئے ہو۔ اسی لیے شاعر نے بہت پہلے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، اٹھو نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو۔
غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ یہ شاعروں نے جگایا بھی تھا اور تم سے کہا بھی تھا، اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، یوں ہی ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا۔ اب تمہارے لیے حل کیا ہے؟ میں قرآن کی طرف آتا ہوں، قرآن کی طرف۔ میں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا، قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے، ہر زمانے کا دستور ہے۔ آج کے زمانے میں ہماری مصیبتیں ہیں، ہم قرآن کے پاس لے جاتے ہیں، ہمارا حل بتا۔ قرآن ایک جگہ نہیں، کئی جگہ تمہیں تنبیہ کرتے ہوئے حل بتا رہا ہے۔ سب سے پہلا حل فرماتا ہے رب ذوالجلال، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ۔ آج اگر تمہیں کسی بات میں الجھن ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو، جماعتوں میں مت بٹو، اپنے آپس میں اختلافات کی آگ کو مت بھڑکاؤ۔ قرآن کا یہ فرمان تمہارے لیے رہنما اصول بن کر کے آیا۔ تم نے ہزار اختلافات اپنے ہاں ایسے رکھے ہیں، تمہارے تو ایک دوسرے کے سلام بند ہیں، ایک دوسرے کے مصافحے بند ہیں، فقط سلسلوں کے نام پر تو یہاں جنگیں ہیں۔ تو پھر اس قوم کا کیا ہوگا؟ اسی لیے کہا کسی نے متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قصتوں میں صفایا ہوگا، منتشر ہوگے تو قصتوں میں صفایا ہوگا۔ میں پورے ہند کے مسلمانوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آج تمہارے اتحاد کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ پرابلم سب کا سیم ہے، پرابلم سب کا سیم ہے۔ میں اپنے عقیدے کی اتحاد کی بات نہیں کرتا، میرا عقیدہ جو ہے اس کی آئیڈینٹی کے ساتھ میں کل بھی تھا، آج بھی ہوں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ میں کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا۔ لیکن اگر ملکی مفادات اور اس طرح کے سیاسی حالات درپیش ہیں تو پھر مومنین کو ایک جگہ پر جمع ہونا چاہیے۔ تمہارے سارے سلسلے جو مدینے تک پہنچتے ہیں حق ہیں، سارے پیروں سے وابستہ رہو، لیکن میرے عزیزوں بجلیاں اب یہاں گر رہی ہیں، اب آسمان تمہارے سر پر آ چکا ہے، تمہیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے یہ اختلافات